قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے سن لیں، 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ان 5 غلطیوں سے بچیں ورنہ قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ 5 لوگ، جی ہاں، وہ 5 لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا کہیں ہم بھی ان میں شامل تو نہیں؟ ایسی حقیقت جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، مگر اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ایک اہم سوال کے گرد بات کریں گے کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات آپ کی عبادت کو بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ اسلامی سال کے ان عظیم اور مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالی نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ دن دراصل اللہ کے قریب ہونے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا بہترین موقع ہوتے ہیں۔ ان ایام میں بندہ اگر اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے، جہاں لاکھوں مسلمان ایک لباس میں ایک آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب کے حکم کے سامنے مکمل طور پر جھک چکا ہے۔ اسی عظیم مہینے میں عید الاضحیٰ کا بابرکت دن آتا ہے، جو صرف خوشی منانے کا دن نہیں بلکہ ایک عظیم قربانی، اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز چھوڑ دینے کا سبق دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بے مثال قربانی یاد دلاتی ہے کہ جب ایک باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اپنے ایک بیٹے نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرنے میں کوئی پسو پیش نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا۔ اس لیے عید الاضحیٰ کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے ہماری ہر خواہش، ہر محبت اور ہر چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ قربانی دراصل ایک عظیم عبادت ہے جس کی اصل روح اخلاص اور تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف ایک رسم ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کرنا ہے، اور قیامت کے دن یہ قربانی اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت پیش کی جائیں گی۔ اس لیے جو لوگ اخلاص کے ساتھ حلال کمائی سے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی قربانی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 لوگوں کے بارے میں، وہ 5 لوگ جو بظاہر قربانی کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی
قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی یا قبولیت سے محروم رہ جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کا مقصد صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے وہ بہت دیندار ہے، یا اس نے بڑا جانور خریدا ہے جس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف کی خواہش ہوتی ہے، اور ایسی عبادت اللہ کے یہاں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 2، وہ شخص جو حرام کمائی سے قربانی کرتا ہے، چاہے اس نے کتنا ہی مہنگا جانور کیوں نہ خریدا ہو، اگر وہ مال حرام طریقے سے کمایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ پاک اور صرف پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اپنے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، خاص طور پر نماز کی پابندی نہیں کرتا، ایسا انسان اگرچہ قربانی کر لے لیکن جب وہ اللہ کے بنیادی احکامات کو ہی نظر انداز کر رہا ہے تو اس کی قربانی کی قبولیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جو دوسروں کے حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے یا لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، اور جب تک بندہ لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی، اس لیے ایسے شخص کی قربانی بھی قبولیت سے دور رہ سکتی ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جو قربانی تو کرتا ہے مگر اس کے طریقے، آداب اور نیت کو درست نہیں رکھتا، نہ وہ صحیح طریقے سے جانور ذبح کرتا ہے، نہ اللہ کا نام صحیح طور پر لیتا ہے، اور نہ ہی اس عبادت کی روح کو سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو سمجھیں اور اپنی قربانی کو صرف ایک رسم نہ بنائیں بلکہ اسے ایک حقیقی عبادت بنائیں، اپنی نیت کو خالص کریں، حلال کمائی اختیار کریں، اپنے فرائض ادا کریں اور دوسروں کے حق کا خیال رکھیں تاکہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو اور ہمیں اس کا مکمل اجر حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، تقوی اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بہت ہی خوبصورت دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا سن کر آمین کہہ دیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت آپ کے آمین کہنے سے اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما لے اور آپ دل سے دعا سنیں اور ضرور آمین کہیں۔ اے اللہ، اے رب، اے کریم، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ہماری ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، خاص طور پر ہماری قربانی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، اگر ہماری نیتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دکھلاوے، ریاکاری اور ہر برے عمل سے بچا لے، ہمیں سچا اور خالص بندہ بنا دے۔ یا رب، ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق دے تاکہ ہم جو بھی تیری راہ میں خرچ کریں وہ تیرے یہاں قبول ہو۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے ہوں یا بڑے، جانے انجانے میں ہو گئے ہوں، سب کو اپنے کرم سے مٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کے حق ادا کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں کینہ، حسد اور بغض نکال دے اور ہمیں محبت، صبر اور عاجزی عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے، امہات المؤمنین کے صدقے، ازواج المطہرات کے صدقے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے ہماری دعا کو قبول و منظور فرما لے۔ یا رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں ایمان کی حالت میں رکھ اور ایمان
کی حالت میں ہی ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی معلوماتی اور نالج دینے والی ہے، اس لیے آپ سب سے دل سے گزارش ہے اسے صرف سن کر یوں ہی نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس خیر کو آگے بھی ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور شیئر کریں، اور اگر کسی وجہ سے شیئر نہیں کر سکتے تو کم سے کم جب کسی سے ملاقات ہو تو یہ باتیں اپنی زبان سے ضرور بتا دیں۔ یاد رکھیں، کسی تک اچھی بات پہنچانا چاہیے، آپ ویڈیو کے ذریعے کریں یا خود بتا کر کریں، ہر صورت میں آپ کو اس کا اجر ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص دوسروں تک اچھی بات پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس عظیم اجر میں حصہ دار بن سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔